بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لیگل ایگلز. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اگین دعا زہرا کیس ہے، اور دعا زہرا کیس کے کچھ اور پہلو ہیں جن کے اوپر پہلے ہم نے بات نہیں کی. زنیرہ ماہم کا انٹرویو، اس کا ذکر کریں گے ہم، جو دعا زہرا اور ظہیر کا پہلا انٹرویو ہوا تھا اس کے بارے میں، اور ان کے کل کے ویلاگ کے بارے میں بات کریں گے. دعا زہرا کیس کے اندر زنیرہ ماہم کا جو کردار ہے وہ پہلے تو ایک اس حد تک کردار تھا کہ وہ صرف ان بچوں کو سپورٹ کر رہی ہیں اور وہ اس چیز کو بڑھاوا دے رہی ہیں کہ یہ جو کم عمری کی شادیاں ہیں بچیوں کے بھاگ کے کرنے والی، ان شادیوں کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اور یہ غلط نہیں ہے. لیکن اب وہ ان ساری چیزوں سے آگے نکل گئیں. انہوں نے کل کے ویلاگ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر تفرقہ بازی کی بات کی، پاکستان کے اندر انہوں نے قادیانیت والے ایشو کو بھی چھیڑنے کی کوشش کی، انہوں نے نیوٹرلز کا ذکر کیا. تو یہ دو تین چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس سے پہلے جو میں ذکر کروں گا وہ ان کے انٹرویو کا کروں گا. انہوں نے یہ کل بھی کلیم کیا ہے کہ میرے انٹرویو کے اندر، جو میں نے دعا زہرا اور ظہیر کا انٹرویو کیا تھا، اس کے اندر کسی یوٹیوبر کو، کسی کو کوئی چیز نہیں ملی ماں سوائے اس جامع شیریں کی بوتل کے، اور جامع شیریں کی بوتل کے ساتھ وہ جو سائے دکھائے یاسر شامی نے. اب وہ جو سائے تھے وہ یاسر شامی نے جی پلانٹڈ کیے، اس نے فوٹو شاپ کیے، وہ یاسر شامی کا فیل ہوگا مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ سائے تصویروں میں تھے. جب تصویریں بنائی جا رہی تھیں تو وہ ان میں تھے. ایک حد تک زنیرہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ ویڈیو کے اندر وہ سائے نہیں تھے. لیکن جو دوسری چیز ہے جو وہ کہہ رہی ہے کہ میری اور کوئی چیز ثابت نہیں کر سکا، تو میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ زنیرہ ماہم نے اپنے انٹرویو کو شروع کرتے ہوئے یہ واضح کیا تھا کہ اس کمرے کے اندر میرے علاوہ، ظہیر کے علاوہ، دعا کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا. تو میں اب آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس وقت اس کمرے کے اندر کون کون موجود تھا. یہ جو میں انفارمیشن آپ کو دینے جا رہا ہوں، اس انفارمیشن کو انڈورس کرے گا میرا اگلا ویلاگ. اس ویلاگ کے اندر میں نے اپنے ساتھ بٹھایا، اپنے آفس کے اندر دعوت دی تھی، جو ایک ساتھی اینکر تھے اس کے زنیرہ ماہم کے. جب زنیرہ ماہم نے یہ انٹرویو کنڈکٹ کیا تو اس انٹرویو کے فوراً بعد ایک اور انٹرویو ہوا. اس انٹرویو کو ایک ہم ڈیجیٹل نامی یوٹیوب چینل کے اوپر پبلش کیا گیا. وہ ہم ڈیجیٹل یوٹیوب چینل کا جو ہوسٹ تھا عمران، ان کے ساتھ میں نے ایک ویلاگ کیا، اور اس نے وہ تمام کچے چھٹے کھول دیے ہیں. جو یہ ساری ڈرامے بازی تھی زنیرہ کی، اس نے سارا کچھ کھول دیا، ساری پول کھول دی ہے کہ اس دن انٹرویو میں کیا ہوا، یہ پلانٹڈ تھا کہ نہیں تھا. وہ اب ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ وہ انٹرویو پلانٹڈ تھا یا نہیں تھا. وہ انٹرویو جو ہے وہ باعث تھا یا نہیں تھا. وہ بچی جو وہاں پہ بیٹھی تھی وہ انڈیپینڈنٹلی بات کر رہی تھی یا وہ کسی کے اثر و رسوخ کے اندر تھی، کسی کے دباؤ کے اندر تھی. عمران کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے جو سوالات کیے، وہ سوالات، سارے سوالات کی وہ بھی جواب نہیں دے سکے، چونکہ اگر زنیرہ ماہم سے سوالات کیے جائیں تو یہ بھی سوال گندم کرتے ہیں، جواب چنا آتا ہے، تو یہ جواب نہیں دے پاتی. میں نے ان سے ٹریولنگ کے بارے میں کویشچن کیا. میں نے کہا کہ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ وہاں گئے تھے، آپ انویسٹیگیٹ کرنے گئے تھے، کیا آپ نے ٹریولنگ کو انویسٹیگیٹ کیا؟ آپ نے پوچھا کون سی گاڑی تھی، گاڑی کا رنگ کیا تھا، گاڑی کے ٹیکسی ڈرائیور کا حلیہ کیا تھا، کیا کیا کانورسیشن ہوئی، گاڑی 1200 کلومیٹر کا سفر کر کے لاہور آئی، کہاں کہاں رکی، کون کون سے شہر کے اندر سٹے کیا، کیا کھایا، کیونکہ وہ پیزا اور نوڈلز کے علاوہ تو بچی کچھ کھاتی نہیں ہے. تو میرا مقصد تھا یہ جاننا بھی کہ رستے میں کہاں کہاں اس نے پیزا اور نوڈلز کھائے، اور ٹیکسی ڈرائیور نے اس کو پیزا اور نوڈلز بھی کھلائے. کیونکہ ظہیر کی والدہ تو بہت خیال کر رہی ہے، ظہیر کی والدہ جو ہے وہ اس کو سارا کچھ لے کے دے رہی ہے، اور اس کے والدین تو پہلے ہی خیر اس کو پال رہے تھے، بہت اچھی پرورش کر رہے تھے. لیکن کیا وہ ٹیکسی ڈرائیور نے بھی اس کو وہ جو نوڈلز اور پیزاز وغیرہ جو کچھ بھی وہ کھاتی ہے، فاسٹ فوڈ کھاتی ہے، وہ سب کچھ لے کے دیا؟ اور رستے میں کیا کھایا اس نے؟ کیونکہ 1200 کلومیٹر بہت لمبا سفر ہے. 1200 کلومیٹر جو ہے نا وہ صرف 12 گھنٹے کا سفر نہیں ہے، بہت لمبا سفر ہے. جب آپ مسلسل اتنا لمبا سفر کرتے ہیں تو وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے. لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ان کے پاس صرف ایک جواب تھا. انہوں نے کہا جی کہ مجھے سخت سوالات کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی. میں نے اگر کوئی سخت سوال کرنے کی کوشش کی تو مجھے روک دیا گیا یا مجھے اس کا جواب نہیں دیا گیا. مجھے یہ کہا گیا آف دی ریکڈ، یہ کہا گیا کہ آپ صرف ان چیزوں کے اوپر بات کر لیں، اور ان چیزوں کے بعد میں کوئی اور بات، ہم آپ کو کسی اور بات کا جواب نہیں دے سکتے. اب میں یہ ساری باتیں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. اس ویلاگ کے بعد میں آپ کو وہ ویلاگ ہوپ فلی ہماری ٹیم اس کو اپلوڈ کر دے گی. اس ویلاگ کے اندر آپ دیکھ لیں گے، اس ویلاگ کے اندر وہ یہ سارے انکشافات جو ہیں وہ ان کے ساتھی اینکر عمران نے خود کیے ہیں، اور یہ بھی اس چیز سے بھاگ نہیں سکتی. اس کی وجہ بڑی مزے کی ہے.
جو انٹرویو زنیرہ ماہم نے کنڈکٹ کیا اس انٹرویو کے اندر جو گیجٹس استعمال ہوئے, جو مائک استعمال ہوا, جس کیمرے کے اوپر ریکارڈ ہوا, جو لائٹ لگی ہوئی تھی, جو فریم بنا ہوا تھا, سارا کچھ وہی استعمال ہوا عمران کے انٹرویو کے لیے بھی. صرف اس میں سے جامع شیریں کو عمران نے جو ہے وہ, ان کا کہنا ہے کہ میں نے جامع شیریں کو سکپ کر دیا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ بڑی واحد سی چیز ہے, اس کو اٹھائیں یہاں سے, میں اس کو کیوں رکھ کے جو ہے نا وہ اپنے انٹرویو کو کنٹروورشل بناؤں یا ڈسپیوٹڈ بناؤں. اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ بڑا ہی آسان سا سوال ہے, آپ نے مجھے جواب دینا ہے کہ اس کمرے کے اندر کون کون موجود تھا, آپ لوگ وہاں پہ کیسے گئے, آپ لوگوں کا کس سے رابطہ ہوا, یہ ساری چیزیں میں نے ان سے پوچھی. وہ میں اگین آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں یہ باتیں آپ اسی شخص کی زبان سے سنیں گے اگلے ویلاگ کے اندر. اس پہ اس نے واضح کیا کہ سر یہ بات زنیرہ ماہم بالکل جھوٹ بول رہی ہے کہ وہاں کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا. کمرے کے اندر جہاں انٹرویو ہو رہا تھا دعا تھی, ظہیر تھا, زنیرہ تھی, ہم لوگ تھے, اور ظہیر کی والدہ. والدہ کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں, والدہ کے اوپر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کی والدہ بھی اس سارے ایشو کے اندر جو ہے وہ بڑا ان کے اوپر بھی تنقید ہو چکی ہے کہ والدہ جو ہیں وہ انفلوئنس کر رہی ہیں, یا والدہ کو سٹیپ لینا چاہیے تھا, والدہ کو جو ہے نا وہ بچے کے اس فیل کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا. تو والدہ وہاں موجود تھی اسی کمرے کے اندر, جس میں زنیرہ نے اپنے انٹرویو کے اندر کلیم کیا کہ اس انٹرویو کے اندر کوئی اور موجود نہیں ہے, صرف ہم بیٹھے ہیں اور دیکھیں جی یہ بالکل انڈیپینڈنٹ انٹرویو ہو رہا ہے, دعا اپنے جوابات خود دے گی, دعا کو کوئی بندہ ڈکٹیٹ نہیں کرے گا. لیکن اس کمرے کے اندر ظہیر کی والدہ بھی موجود تھی, ظہیر کی کزنز بھی موجود تھیں, اور اس کے علاوہ اس سے پہلے شبیر بھی وہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں, ایک بچی 14-15 سال کی وہ انٹرویو دے رہی ہے, اور یہ زنیرہ ماہم جو ہے وہ آن ایئر ایک چیز کو کلیم کر رہی ہے, کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اتنے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لوگوں کو یہ سفید جھوٹ بول رہی ہے کہ اس کمرے کے اندر اور کوئی نہیں ہے. تو کیا یہ انٹرویو پلانٹڈ نہیں تھا؟ کیا اس انٹرویو کے اندر آپ کو اسکرپٹڈ سوالات کرنے کی اجازت نہیں تھی؟ آپ کے ساتھی اینکر نے سارا بھنڈا پھوڑ دیا. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو کی ہیں یہ ساری میری باتیں نہیں ہیں. میں آپ کو جب اس ویلاگ کے بعد وہ اپلوڈ ہوگا آپ نے دیکھ لینا, وہ خود اس بندے کی زبان سے آپ ساری باتیں سنیں گے. یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں, میری ہو سکتا ہے کہ وہ زنیرہ بھی کہہ دے یا کوئی اور لوگ بھی کہہ دیں کہ چونکہ یہ تو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں دوسری سائڈ کو, اس لیے ہو رہا ہے. اب آتا ہوں میں دوسری چیزوں پہ جو زنیرہ ماہم نے اپنے ویلاگ کے اندر ذکر کیا کہ مہدی کاظمی صاحب جو ہیں جی وہ لیپالک تھے. مہدی کاظمی صاحب کے والد نے ان کو اپنے بھائی کو دے دیا, وہ ان کا گھر فلاں جگہ تھا, ان کے بھائی فلاں کرتے تھے, ان کی لو میرج تھی, انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی, تو بچی کو بھاگنے کیوں نہیں دے رہے؟ بھی آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ کو یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ اس چیز کا ان ساری چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے. آپ کو جو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, آپ کو جو کویسچنز کرنے چاہیے, وہ تو آپ کو سمپلی یہ کرنے چاہیے کہ یار بچی کی ٹریولنگ کو انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں, بچی کا جو کنیکشن ان کے ساتھ ہوا ہے, جیسے بچی پہنچی ہے اس کو انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں. کیا تم کبھی گئی ہو اس طرح سے بغیر کرائے کے کراچی؟ کیا کبھی تم نے اس طرح کی ایپیسوڈ کی ہے؟ جب آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ وہ 14-15 سال کی, چلو میں مان لیتا ہوں آپ کی بات مان کے کہ وہ 17 سال کی ہے بچی, 17 سال کی بچی ہو تو بھی کیا یہ سارا کچھ ممکن ہے؟ ایک صوبے سے دوسرے صوبے جانا آسان ہے؟ بغیر پیسوں کے کوئی لے کے جاتا ہے؟ کیا اتنا زبردست قسم کا آئیڈیل بن گیا ہمارا سسٹم سارا؟ اور دوسری چیز یہ کہ کیا دعا زہرا کیس کے اندر مہدی کاظمی کی اپنی پسند کی شادی ہونے کا کوئی تعلق ہے؟ اور پسند کی شادی تمہارے ذہن میں کیا کانسیپٹ ہے یار؟ تمہارے ذہن میں کانسیپٹ صرف یہ ہے کہ پسند کی شادی کا مطلب ہے کہ بس بھاگ جاؤ, بھاگ کے کر لیا, ماں باپ کو چھوڑ دیا. پسند کی شادی کا مطلب تو یہ قطعاً نہیں ہے. وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ میری شادی پہ 1000 لوگ آئے تھے, میرے ولیمے کے اندر پولیٹیشنز بھی تھے, تو پسند کی شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں. جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں, جو اچھے معاشرے ہوتے ہیں, ان میں پسند کی شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں, فیملیز کی پسند سے ہوتی ہیں, فیملیز کے ساتھ ہوتی ہیں, گھروں سے بھاگ کے نہیں ہوتی. تو میرا جو مقصد تھا آپ کی ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا, اور پھر آپ نے نیوٹرلز کا ذکر کیا, آپ کا کیا مقصد ہے اس بات سے؟ نیوٹرلز کا اس ایک ڈومیسٹک ایشو ہے, اس ایشو کے ساتھ آپ کن کن چیزوں کو جوڑ رہی ہیں, کون کون سے اداروں کو جوڑ رہی ہیں؟ پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ قادیانیت والی بات ہے, وہ قادیانی بھی تو ہمارے پاکستانی ہیں, وہ عجیب آپ بات کر رہی ہیں. ان چیزوں کو نہ چھیڑیں, فرقہ واریت والی چیزوں کو نہ چھیڑیں, بالکل بھی ایسے سینسٹیو ایشوز کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے کیس کا تعلق نہ بنائیں. سمپل سی ایک چیز ہے
کہ وہ جو ساری دنیا فائٹ کر رہی ہے وہ اس لیے کر رہی ہے، جو جن لوگوں کو آپ پوری دنیا کو اپنا مخالف سمجھ بیٹھی ہیں وہ اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ بی بی یہ ایک بچی ہے، بچیوں کا گھروں سے بھاگنا عزت والا کام نہیں ہے، یہ مناسب کام نہیں ہے، اس طریقے کی چیزوں کو فروغ مت دو، اس طرح کی چیزوں کو بڑھاوا مت دو کہ بچے تمہارے اس طرح کے ویلاگس کو سنیں اور اس کے بعد بچے انہی کاموں کے پیچھے پڑ جائیں۔ خدا را ان چیزوں کو اوائڈ کریں، اور جو اپنے فیل ہیں، جو آپ نے اپنے جھوٹ بولے ہیں اپنے انٹرویو کے اندر، اور آپ مسلسل ہر ویلاگ کے اندر اس انٹرویو کو گلوریفائی کر رہی ہیں اپنے انٹرویو کے صرف ویورشپ بڑھانے کے لیے، تو خدا را اس سے باز رہیں۔ جب یہ اگلا انٹرویو جو میں نے ویلاگ کیا ہے اس آپ کے ساتھی اینکر کے ساتھ، جب وہ آئے گا تو آپ کے لیے سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آپ کو ایسی چیزوں سے باز رہنا چاہیے۔ اگر آپ پھر بھی باز نہیں رہیں گی تو پھر میرا خیال ہے آپ کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ ایک لا علاج چیز ہیں۔ آخر پہ میں اپنے سننے والوں سے ان کے کامنٹس ضرور چاہوں گا، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنی آرا سے ضرور ہمیں آگاہ کریں، کیونکہ آپ کی آرا کے اوپر ہی یہ سارے ایشو کو ہم حل کر سکیں گے۔ یہ مسئلہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میں اپنے ہر ویلاگ کے اندر کہہ رہا ہوں، یہ مسئلہ کسی کاظمی کا نہیں ہے، مسئلہ کسی مہدی کا نہیں ہے، مسئلہ کسی ایک دعا کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر گھر کی دعاؤں کا ہے۔ اور اگر ہم آج اس ایشو کو اس طرح سے فورگو کر دیں گے، ہم اس ایشو کو بھول جائیں گے، ہم اس بات کے اوپر جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں گے، تو پھر ہر گھر سے دعائیں اسی طرح بھاگتی رہیں گی اور لوگ ان کو ورغلا کے، پھسلا کے، بہلا کے کچھ بھی کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔